لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ایک ملحد نے ایک حدیث پیش کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس نے کہا دیکھو اسلام میں چوری بھی جائز ہے, زنا بھی جائز ہے, اور جھوٹ بولنا بھی معاذ اللہ جائز ہے. اور حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن ہر قیمت میں جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا, یہ بھی صحیح حدیث ہے بالکل, فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, یا رسول اللہ اگر زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ نبی نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, زنا کرے چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا. پھر ابو ذر غفاری نے پوچھا وَإِن زنا وَإِن سرق, تیسری دفعہ تعجب, یا رسول اللہ زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق وَإِن رغم أنف أبي ذر, ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ابو ذر رسوا ہو جائے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. یعنی ابو ذر تمہارے سوال سے لگ رہا ہے کہ تمہیں اس میں کا جنت میں جانا اچھا نہیں لگ رہا, نہ لگے پھر بھی جائے گا جنت میں. اب کوئی اسکالر اٹھ کے یہ حدیث کا ریفرنس دینا شروع کر دے, دیکھو حدیث میں آتا ہے زنا اور چوری کے بعد بھی آپ کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. اور میں بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں, ان مولویوں کے چکر میں جو کہتے ہیں چور کو ہاتھ کاٹو اور یوں کرو اور زانی کے کوڑے مارو, ان مولویوں کے چکر میں اسلام تو بڑا براڈ مائنڈیڈ مذہب ہے. یہی ہو رہا ہے آج کل, کوئی ایک آیت لے کے پیش کر دیتا ہے, کوئی ایک حدیث پراپر وے میں, علم نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے ابو ذر کے سامنے, آپ نے پراپر وے میں دین کا علم حاصل کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو حضرت ابو ذر کی شخصیت کا پتہ ہوگا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تقویٰ کے اتنے اعلیٰ معیار پہ چلے گئے تھے, اتنے اعلیٰ معیار پہ کہ حضرت عمر نے ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا تھا, مدینہ سے نکال دیا تھا کہ آپ کا تقویٰ یہاں افورڈ بولو نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ چلے گئے تھے. تو نبی نے ان کو ہلکا کرنے کے لیے, ہلکا کہ ابو ذر زنا اور چوری بری چیز ہے لیکن ایمان کو بھی تو ویلیو دو نا. ایک کافر اور مومن میں فرق کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھو آپ کے دو بیٹے ہیں, ایک بیٹا آپ کا فرما بردار ہے لیکن آپ کو ابا مانتا ہی نہیں ہے وہ, ایک بیٹا آپ کا بڑا نافرمان ہے لیکن آپ کو ابا مانتا ہے اور کہتا ہے میں غلط ہوں, ابا کی مانتا نہیں ہوں لیکن ابا میرے ابا ہیں. وہ بیٹا جو آپ کا فرما بردار ہے آپ کو اس سے بڑی محبت ہوگی, آپ کہو گے واہ یار کیا خاندانی بچہ اللہ نے دیا ہے, روزانہ کما کے لاتا بھی ہے, پانی بھی پلاتا ہے, جب کھانے کا بولو کھانا بھی لا کے دے دیتا ہے, اور یہ دوسرا کتنا نالائق ہے. ایک دن آپ نے اپنے فرما بردار بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں زندگی میں ہی اپنی جائیداد تمہیں دے دوں, اتنے اچھے. اس نے کہا انکل آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, آپ میرے ابا بولو نا یار نہیں, آپ انکل ہیں, ایک اچھے انسان ہیں, یو آر ناٹ مائی فادر. آپ بولو گے بیٹا پھر تیرا فادر کون ہے؟ آپ کہیں مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن آپ نہیں ہیں. اب آپ جائیداد دو گے اس کو؟ آپ ملازمت کی تنخواہ دے دو گے, آپ اپنا والے وارث بولو نہیں بناؤ. والے وارث اسی نالائق کو بناؤ گے جو ابا کی اطاعت تو نہیں کرتا لیکن ابا کو ابا مانتا ہے اور کہتا ہے ابا مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, آپ نے بولا تھا گٹکا لے کے آؤ, میں اپنے گٹکا کھا کے آ گیا. آج کل ابا یہی چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں, میں اپنا گٹکا کھا کے آ گیا, آپ کے لیے لانا بھول گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. ابا دو تھپڑ لگائے گا چھوڑ دے گا. ان باتوں سے وراثت سے محروم نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلم اور کافر میں فرق رکھا ہے, جو خدا کو مانتے ہیں, جو پیغمبروں کو مانتے ہیں, کچھ نہیں تو چلو جمعے کی نماز آ کے پڑھ لیتے ہیں, کچھ نہیں تو چلو رمضان کا ایک روزہ رکھ لیتے ہیں, یہ شو کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں, تیرے منکر نہیں ہیں. اور ایک کافر جو مانتا ہی نہیں تو کافر کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی قیامت کے دن. اللہ کہے گا تو میرا والے وارث نہیں بن سکتا, میری جنت کا وارث نہیں بن سکتا. میری جنت کے وارث وہ بنیں گے جو مجھے مانتے اور پہچانتے ہیں, بھلے ٹھکائی لگا کے وارث بنے. تو حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ زنا اور چوری کی سزا کھائے بغیر جنت میں چلا جائے گا. دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جو زنا کرے گا چوری کرے گا چترول لگیں گے جہنم میں, اس کے زنا کی سزا ملے گی, اس کے بعد جنت میں جائے گا, لیکن جائے گا. تو حضرت ابو ذر کا یہ کانسیپٹ بن گیا تھا کہ شاید اس کو جانا ہی نہیں چاہیے, اتنا برا آدمی ہے یہ. تو نبی نے ان کا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ ابو ذر تجھے گناہوں سے بہت نفرت ہے, تیری غیرت کو سلام ہے,
لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ گنہگار ہو کے بھی بالآخر بھیجوں گا کہاں؟ جنت میں. اگرچہ تجھے گناہوں سے نفرت ہے, تجھے زنا سے بھی نفرت ہے, چوری سے بھی نفرت ہے, تجھے نفرت ہے, لیکن اللہ کو اگر نفرت ہے تو اس کے ایمان سے محبت بھی تو ہے نا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تجھے تو نفرت ہے اور تیرا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ جہنم میں جائیں, وہ جنت میں جائیں, لیکن ابو ذر تیرا دل نہیں بھی چاہے گا نا, بالآخر جائے گا وہ کہاں؟ کیونکہ اللہ اس کے ایمان کو بھی تو ویلیو دے رہا ہے نا. دوسری بات یہ کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا کہ زنا بھی حلال, چوری بھی حلال, تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یہ جرائم کا ارتکاب کرتے نا, پھر نہیں کیا. اس کا مطلب وہ حدیث کا مفہوم سمجھتے تھے کہ اس میں چوری کو حلال نہیں کیا جا رہا, کیونکہ اگر چوری کو حلال ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتے. تو میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث کا ریفرنس کسی اسکالر نے دے دیا اور مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ مولوی یہ حدیثیں چھپا کے رکھتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, یہ مولوی آپ کو نہیں بتاتے. تو ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پراپر وے میں جو علم حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ قرآن و سنت کو ایکسپلین کرنے کے قابل ہوتے ہیں. پراپر وے میں علم حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھینکتے رہو گے آپ بیٹھ کے یوٹیوب پہ. اللہ یہ کہ علماء کی نگرانی میں آپ کام کرو, لیکن نگرانی میں کام کرتے ہوئے ان کو ذلت محسوس ہوتی ہے. تو ایک اشکال کا جواب کہ پھر یہ مولویوں میں 2 نمبر بھی تو ہوتے ہیں بہت سارے, جو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہوتا ہے انہوں نے, بہت سے ایسے ہیں. اور دیکھو ممبروں پہ کیا کر رہے ہیں, پھر وہ باقاعدہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں, اسماء الرجال کا علم ہوتا ہے, فقہ کا علم ہوتا ہے. اور یاد رکھو بہت سے مولوی تو فارغ ہی ہوتے ہیں, وہ مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا مدرسوں میں. کیا سارے ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ بہت سے میڈیکل سائنس میں ایسے, میڈیکل کالج میں ایسے ہوتے ہیں پڑھتے پڑھتے نہیں ہیں, ڈگری مل جاتی ہے. تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں پڑھا نہیں ہے, ادھر سے نقل وقل مدرسوں میں نقل نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں. اور پاسنگ مارکس لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا, تو لوگ ان کو بھی علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ لوگوں کی مسٹیک ہے, یہ علماء کی مسٹیک نہیں ہے. وقت کے علماء ان پہ اعتماد نہیں کر رہے ہوتے. دوسری گڑبڑ یہ کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر, ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی اور بولو نا 2 نمبر بھی. تو کیا 2 نمبر ڈاکٹر دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قصائیوں سے آپریشن کروائیں گے؟ دیکھو قصائی کا کام بھی کاٹ پیٹ کرنا ہے اور سرجن کا کام بھی کاٹ پیٹ. بعض سرجن ایسے ہوتے ہیں آنکھیں ضائع کر دیں. ہمارے ایک ریلیٹیو ہے, آنکھ کا آپریشن کیا, سرجن نے آنکھ ہی اڑا دی, غلط آپریشن کیا. 2 واقعات آئی اسپیشلسٹ کے میرے سامنے, بلکہ 3 واقعات. آئی اسپیشلسٹ نے اچھی بلی آنکھ کو ضائع کر دیا. 3 واقعات ہیں اس وقت. 3 بندے میرے, ایک تو سرجن تھے, وہ بھی ظاہر ہے آئی اسپیشلسٹ ہی تھے, اور 2 سرجن نہیں تھے, غلط دوا ڈلوا دی آنکھ میں. آنکھ کیا ہو گئی؟ یہ تو شکر ہے دونوں آنکھوں میں نہیں ڈلوا دی, ایک آنکھ میں ڈلوائی, وہ آنکھ ہی ضائع ہو گئی. جیسے ہی ڈراپ ڈالے آنکھ کی بینائی چلی گئی. اب آپ یہ کہو کہ چونکہ ہمارے پاس 3 کیس ایسے آ چکے ہیں آئی اسپیشلسٹ کے کہ ان سے علاج کرانے سے آنکھ کی بینائی چلی گئی, لہذا اب آنکھ کا علاج یا آنکھ کا آپریشن کسی آئی اسپیشلسٹ سرجن کے بجائے قصائی سے کروانا چاہیے, جو صبح شام گائے اور بھینسوں کی آنکھیں نکالتا ہے. مان لو گے یہ؟ او بھائی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے یار. اگر وہ قصائی کہے کہ میں نے اتنا اسٹڈی کی ہے, میں نے اتنی آنکھوں پہ کتابیں پڑھی ہیں, آپ کہو گے بھائی پراپر وے میں جب تک آپ نے آنکھ کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, اس کے لیے پہلے MBBS کرنا پڑے گا, جنرل نالج تمام پارٹس کی, کیونکہ آنکھ باقی باڈی سے بھی تو لنک کرتی ہے نا. یا خالی آنکھ ہی پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو, پہلی جماعت سے آنکھ ہی پڑھ رہا ہے کیا؟ ابے بھائی پہلی جماعت میں انگلش پڑھے گا, اردو پڑھے گا, اس کے بعد ترقی کرتے کرتے 10ویں تک پہنچے گا, اس کے بعد انٹر کرے گا, FSC میں تمام قسم کے سب ایک نالج سب ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوتی ہے. پھر MBBS کرے گا 4 سال, اس میں گردہ بھی پڑھے گا, پھیپڑا بھی پڑھے گا اور کلیجی بھی پڑھے گا, اس کے بعد جا کے پھر ایک فیلڈ میں تجھے مہارت پیدا ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.